فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے حاضر ہوں۔ آپ کے لیے کتاب طرز عقائد کا 16واں حصہ پیش کروں گی، جس کے مصنف ہیں آیت اللہ مصباح یزدی اور ترجمہ کیا ہے جناب سمیر حسین بہاولپوری نے۔ تو آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس وقت موجود ہوں میں صفحہ نمبر 198 پر، اور یہاں سے 29واں درس شروع ہوتا ہے، جس کی ہیڈنگ ہے انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات۔ انبیاء علیہ السلام کی کثرت۔ اب تک ہم نے مسائل نبوت میں سے 3 مسئلے کے تحت بحث کی ہے اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کرنے میں ان معلومات کا بنیادی نقش ہے کہ جنہیں معلوم کرنے میں علوم بشری ناکافی ہیں۔ اس مشکل کے تحت حکمت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری رکھے اور انہیں ضروری حقائق کی تعلیم دے تاکہ وہ انہیں صحیح و سالم تمام انسانوں تک پہنچا دیں۔ اس کے علاوہ اسے لوگوں کے سامنے اس طرح بیان کرے کہ ان پر حجت تمام ہو جائے۔ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے سب سے عمومی راستہ معجزہ ہے۔ ہم نے ان مطالب کو عقلی دلائل کے ذریعے ثابت کیا، لیکن یہ دلائل انبیاء علیہ السلام کے متعدد ہونے اور آسمانی کتابوں کے متعدد ہونے کو ثابت نہیں کر سکتے، اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ بشری زندگی اس طرح ہوتی ہے کہ ایک ہی رسول اس کی ضرورتوں کو کائنات کے ختم ہونے تک اس طرح پورا کر دیتا کہ ہر فرد اور گروہ اسی ایک رسول کے ذریعے پیام اسلام کو اخذ کرتا تو یہ امر ان دلائل کے تقاضے کے خلاف نہ ہوتا۔ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ پہلے یہ کہ ہر انسان کی عمر خواہ نبی ہو یا غیر نبی محدود ہے، لہذا حکمت الہی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ایک ہی رسول جہان کے ختم ہونے تک زندہ رہے اور خود ہی تمام انسانوں کی ہدایت کا فریضہ انجام دے۔ دوسرے یہ کہ بشر کی زندگی مختلف حالات اور ادوار میں کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہتی، لہذا شرائط کا مختلف اور متغیر ہوتے رہنا، خصوصاً روابط اجتماعی کا پیچیدہ ہونا، احکام اور اجتماعی قوانین کے درمیان میں اثر انداز ہے، بلکہ بعض حالات میں جدید قوانین کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا اگر یہ قوانین اسی رسول کے ذریعے بیان ہوتے جو ہزاروں سال پہلے مبعوث ہوئے تھے تو یہ ایک غیر مفید امر ہوتا اور انہیں ان کے مقامات پر جاری کرنا اور ہی زیادہ سخت ہوتا۔ تیسرے یہ کہ اکثر زمانوں میں مبعوث ہونے والے رسولوں کو اپنی تبلیغ کے لیے حالات اور شرائط ایسے نہیں تھے جو اپنے پیغام کو تمام انسانوں تک پہنچا سکتے۔ چوتھے یہ کہ جب بھی ایک رسول کسی قوم کی جانب مبعوث ہوتا تھا تو اس کی تعلیمات کو زمانے کے گزرنے کے ساتھ بدل دیا جاتا اور اس میں تحریف کر دی جاتی تھی، اور آہستہ آہستہ ایک رسول کا لایا ہوا دین انحراف کا شکار ہو جاتا تھا۔ جس طرح کے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس دین کی طرف لوگوں کو دعوت دی تھی وہی دین ان کے بعد انحراف سے دوچار ہو گیا اور تسلیس جیسے تیز سے لام یہ سے تسلیس جیسے عقائد اس دین کے جز بن گئے۔ ان نکات کے پیش نظر انبیاء علیہ السلام کا متعدد ہونا اور شریعتوں کا بدلتے رہنا اور بعض احکامات میں اختلافات کا راز سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن ان سب شریعتوں میں اصول عقائد اور مبانی اخلاقی کے اعتبار سے فروعی و اجتماعی احکامات میں ہمہ آہنگی تھی۔ مثلاً نماز تمام شریعتوں میں تھی، اگرچہ ان نمازوں کی کیفیت متفاوت اور ان کے قبلہ مختلف تھے۔ یہ زکوٰۃ اور صدقہ دینا تمام شریعتوں میں تھا، اگرچہ اس کی مقدار میں اختلاف تھا۔ بہرحال تمام رسولوں پر ایمان لانا اور نبوت کی تصدیق کے ساتھ ان میں کسی فرق کے قائل نہ ہونا، نیز ان پر نازل ہونے والے تمام پیغامات اور معارف کو قبول کرنا، نیز اس علاوہ ان میں یکسانیت کا قائل ہونا ہر انسان پر لازم ہے۔ ایک نبی کا انکار تمام انبیاء علیہ السلام کے انکار کے برابر اور کسی ایک حکم کا منکر ہونا تمام احکامات الہیہ کے منکر ہونے کے مساوی ہے۔ البتہ کسی بھی امت کے لیے کسی بھی زمانے میں اسی دور کے نبی کے احکامات کے مطابق وظائف معین ہوتے رہے ہیں۔ جس نقطے کی طرف یہاں پر اشارہ کرنا لازم ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ عقل مذکورہ نکات کے تحت انبیاء علیہ السلام اور شریعتوں کے متعدد ہونے کے راز کو معلوم کر سکتی ہے، لیکن اس راز کا پتہ نہیں لگا سکتی کہ کیوں، کب، کیسے کسی دوسرے نبی کی بعثت یا کسی جدید شریعت کی ضرورت ہے۔ فقط اس حد تک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب بھی بشر کی زندگی اس طرح ہو کہ ایک نبی کے پیغامات تمام انسانوں تک پہنچ سکیں اور اس کے پیغامات آنے والوں کے لیے محفوظ رہ جائیں، نیز اجتماعی شرائط اس طرح متغیر نہ ہوں کہ کسی جدید شریعت یا احکامات کلی میں تبدیلی کی ضرورت پڑے، تو ان حالات میں کسی جدید نبی کی بعثت کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں انڈر لائن کچھ سطور ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گی۔ نمبر 1، ایسے نمونے سے آگاہی کے لیے علامہ شیخ محمد جواد بلاغی کی کتاب الہدایہ الی دین المصطفیٰ کی طرف رجوع کیا جائے۔ نمبر 2، سورہ بقرہ آیت 287، 285، 137، 131، سورہ آل عمران آیت 20، 19، سورہ شورى آیت 31، سورہ نساء آیت 139، 152، سورہ آل عمران آیت 85، 84، سورہ نساء آیت 150، سورہ بقرہ آیت 85۔ انبیاء علیہ السلام کی تعداد، جیسا کہ ہم نے پہلے اشارہ کر دیا ہے کہ ہماری عقل انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابوں کی تعداد کا اندازہ نہیں لگا سکتی، بلکہ اسے صرف نقلی دلائل کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اگرچہ یہ خبر موجود ہے کہ ہر امت کے لیے ایک نبی ضرور مبعوث ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن نے ان کی تعداد کو معین نہیں کیا ہے، بلکہ ان میں سے صرف 42 رسولوں کا نام آیا ہے، اور ان میں سے بھی بعض رسولوں کی داستانوں کی طرف فقط اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان میں بھی بعض نبیوں کے اسماء ذکر نہیں کیے گئے، لیکن معصومین علیہ السلام کی طرف سے منقول روایتوں کے مطابق خدا نے 1,24,000 نبیوں کو مبعوث کیا ہے،
جن کا سلسلہ حضرت آدم ابوالبشر علیہ السلام سے شروع اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوتا ہے۔ خدا کی طرف سے بھیجے گئے رسول نبی ہونے کے علاوہ نذیر، منذر، بشیر، مبشر جیسے صفات کے بھی حامل تھے۔ نیز صالحین و مخلصین میں ان کا شمار ہوتا تھا اور ان میں سے بعض منصب رسالت پر بھی فائز تھے، بلکہ بعض روایتوں کے مطابق منصب رسالت پر فائز نبیوں کی تعداد 313 ذکر کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے اس مقام پر مفہوم نبوت و امامت اور نبی و رسول کے درمیان فرق کو بیان کر رہے ہیں۔ انڈر لائن جو صورتیں ہیں، سورہ فاطر آیت 24، سورہ نحل آیت 34، سورہ بقرہ آیت 244، 252، رجوع کیا جائے۔ رسالہ اعتقاد صدوق اور بحار الانوار طبع جدید جلد 1 صفحات 42، 32، 30، 28۔ بحار الانوار جلد 811 صفحات 32، 32 اور 28۔ دوسرا عنوان شروع ہوا یہاں پہ، نبوت اور رسالت۔ کلمہ رسول پیغام لانے والے کے معنی میں ہے اور کلمہ نبی اگر مادہ نبا سے ہے تو اہم خبر کے مالک، اور اگر مادہ 24، 94، 49 ہو میں ہے تو بلند و بالا مقام والے کے ہیں۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ کلمہ نبی کلمہ رسول سے عام ہے، الف عین میم، یعنی نبی وہ ہے کہ جس کی طرف خدا کی جانب سے وحی کا نزول ہو اور اسے لوگوں تک پہنچانے میں دو مختار ہیں، لیکن رسول وہ ہے کہ جس پر وحی کو لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن میں بعض مقامات پر نبی کی صفت رسول کی صفت کے بعد مذکور ہے، حالانکہ قاعدے کے مطابق جو چیز عام ہو اسے خاص سے پہلے ذکر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ابلاغ وحی کے لیے وجوب پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ مقام نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی فرشتہ وحی کو خواب میں مشاہدہ کرتا ہے اور بیداری میں صرف اس کی آواز سنتا ہے، جبکہ مقام رسالت کا حامل شخص بیداری میں فرشتہ وحی کو مشاہدہ کرتا ہے، لیکن اس فرق کو مفہوم لفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال جس مطلب کو قبول کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی مصداق کی روح سے نہ مفہوم کے لحاظ سے رسول سے عام ہے، یعنی تمام رسول مقام نبوت سے سرفراز تھے، لیکن مقام رسالت صرف کچھ خاص انبیاء علیہ السلام سے مخصوص تھا جن کی تعداد 313 ہے۔ بس رسولوں کا مقام نبیوں کے مقابلے میں بلند ہے، جیسا کہ خود تمام رسول فضیلت کے اعتبار سے ایک جیسے نہیں تھے، بلکہ ان میں سے بعض مقام امامت سے بھی سزاوار تھے۔ انڈر لائن جو سطور ہیں ان کو میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں۔ نمبر 1، بحار الانوار جلد 11 صفحہ 32، اصول کافی جلد 1 صفحہ 11، سورہ بقرہ آیت 353، سورہ بنی اسرائیل آیت 55، سورہ بقرہ آیت 124، سورہ انبیاء آیت 73، سورہ سجدہ آیت 24۔ اولو العزم انبیاء علیہ السلام۔ قرآن کریم نے بعض رسولوں کو اولو العزم کے نام سے یاد کیا، لیکن ان حضرات کی خصوصیات کو بیان نہیں کیا ہے۔ روایتوں کے مطابق اولو العزم پیغمبروں کی تعداد 5 ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کے بیان کے مطابق ان حضرات کی خصوصیات صبر و استقامت میں ممتاز ہونے کے علاوہ ان میں سے ہر ایک مستقل کتاب اور شریعت کے مالک تھے، نیز ہم عصر اور متاخر انبیاء علیہ السلام ان کی شریعتوں کی اتباع کرتے تھے، مگر یہ کہ کوئی دوسرا اولو العزم رسول مبعوث ہو اور گزشتہ شریعت فسوخ ہو جائے، اس گزشتہ شریعت منسوخ ہو جائے۔ اسی ضمن میں یہ امر بھی روشن ہو گیا کہ ایک زمانے میں دو پیغمبر اکٹھا ہو سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہم عصر اور حضرت ہارون جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہم عصر اور حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم وقت ہم زمان تھے۔ چند نکات اس درس کے آخر میں مسئلہ نبوت کے تحت فہرست وار چند نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ الف، ہر نبی دوسرے نبی کی تصدیق اور اس کے آنے کی پیشن گوئی کرتا تھا، لہٰذا اگر کسی نبوت کا دعویٰ اور ہم عصر نبیوں یا گزشتہ رسولوں کی تکذیب کرے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ ب، انبیاء علیہ السلام اپنی تبلیغ کی وجہ سے لوگوں سے اجر طلب نہیں کرتے تھے، فقط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجر رسالت کے عنوان سے اہل بیت علیہ السلام کی مودت کی وصیت فرمائی تھی، جس کی منفعت خود امت کے حق میں ہے۔ انڈر لائن سطور، سورہ احقاف آیت 35، بحار الانوار جلد 11 صوت 224 اور معلم النبوہ آیت 11 131، سورہ آل عمران آیت 81۔ جیم، بعض انبیاء علیہ السلام منصب الہی کے مالک ہونے کے علاوہ قضاوت اور حکومت کے حق سے بھی سرفراز تھے، جن میں سے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام لیا جا سکتا ہے۔ سورہ نساء کی 65 آیت سے استدلال ہوتا ہے کہ ہر رسول کی اطاعت مطلقاً واجب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام رسول اس مقام کے مالک تھے۔ واو، جن جو مکلف اور مختار مخلوقات میں سے ہیں اور عادی حالات میں انسان کے لیے قابل دید نہیں ہیں، بعض انبیاء علیہ السلام کی دعوتوں سے باخبر ہوتے تھے اور ان میں صالح افراد ان کی دعوتوں پر ایمان بھی لائے تھے۔ ان لوگوں کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرو موجود ہیں، اور ان میں سے بعض ابلیس کی پیروی کرتے ہوئے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب بھی کرتے ہیں۔ سوالات: نمبر 1، انبیاء علیہ السلام کے متعدد ہونے کی حکمت بیان کریں۔ نمبر 2، انبیاء علیہ السلام کی دعوتیں اور ان کے احکامات سے مقابل میں لوگوں کا وظیفہ کیا ہے۔ نمبر 3، کس صورت میں جدید نبی کو مبعوث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 4، انبیاء اور رسولوں کی تعداد بیان کریں۔ نمبر 5، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے اور مفہوم و مصداق کے اعتبار سے ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ انڈر لائن آیتیں موجود ہیں۔ سورہ انعام آیت 90، سورہ یاسین آیت 21، سورہ قلم آیت 42، سورہ یونس آیت 72، سورہ ہود آیت 29 51، سورہ فرقان آیت 75، سورہ شورى آیت 180، 144، 128، 145، 109، سورہ یوسف آیت 104، سورہ شورى آیت 23، سورہ سبا آیت 48، سورہ احقاف آیت 32،
29 سورہ جن آیت 41 اور 1۔ سوال نمبر 6، انبیاء علیہ السلام کو منصب الہی کی روح سے ایک دوسرے پر کیسے برتری حاصل ہے؟ نمبر 7، اولو العزم رسول کون ہیں اور ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ نمبر 8، کیا زمان واحد میں پیغمبروں کا متعدد ہونا ممکن ہے اور ممکن ہونے کی صورت میں کسی ایک نمونے کو بیان کریں؟ نمبر 9، انبیاء علیہ السلام کے اوصاف میں سے آپ کو مذکورہ اوصاف کے علاوہ اگر یاد ہوں تو ذکر کریں۔ نمبر 10، جنات کا طرز عمل ایمان اور کفر کے لحاظ سے انبیاء علیہ السلام کی بنسبت کیسا ہے؟ اور سامعین کرام، یہاں سے 30واں درس شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 205 پہ، اور یہاں عنوان دیا گیا ہے انبیاء علیہ السلام اور عوام۔ مقدمہ: قرآن مجید جہاں گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی داستانوں کو ذکر کرتا ہے اور ان کی درخشاں زندگی کے ہر گوشے کی تفصیل بیان کرتا ہے اور ان کی تاریخ میں موجود تحریفات کے پردے فاش کرتا ہے، وہیں انبیاء علیہ السلام کی تبلیغات کے مقابلے میں لوگوں کے رد عمل کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے۔ ایک طرف انبیاء الہی علیہ السلام کے مقابلے میں لوگوں کی مخالفتوں نیز ان کی مخالفت کے اسباب و علل کو بیان کرتا ہے، اور دوسری طرف انبیاء علیہ السلام کا لوگوں کو ہدایت اور تربیت کرنے کے علاوہ کفر و شرک جیسے عوامل سے برسر پیکار ہونے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ نیز انسانی معاشروں میں جاری سنت الہی خصوصاً انبیاء علیہ السلام اور لوگوں کے درمیان ارتباط کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ جس میں عبرت آموز نکات پوشیدہ ہیں۔ یہ مباحث اگرچہ براہ راست اعتقادی مسائل سے مربوط نہیں ہوتی، لیکن چونکہ مسائل نبوت سے مربوط بہت سارے روشن پہلو مختلفاً بہامات سے پردہ ہٹائے ہیں، مختلف فبہا میم خے تے لام فے الف بے ہے الف میم الف تے سے پردہ ہٹانے کے علاوہ تاریخ کے حوادثات سے عبرت حاصل کرنے اور انسانی زندگی کو سنوارنے میں نہایت اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس درس میں جو مہم نکات ہیں ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ مبہم نکات ہیں ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے مقابل میں لوگوں کا کردار: جب بھی انبیاء الہی علیہ السلام قیام کرتے ہیں اور لوگوں کو خدائے واحد اور اس کے احکامات کی اطاعت کرنے نیز باطل خداؤں کی پرستش سے بیزاری، شیاطین اور طاغوت سے کنارہ کشی، ظلم و فساد و گناہ اور معصیت سے پرہیز کرنے کے لیے دعوت دیتے تھے تو انہیں عموماً لوگوں کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، خصوصاً معاشرے کے وہ افراد جو حاکم اور مالدار ہونے کی وجہ سے اپنے عیش و نوش میں مست، علم و دانش، مال و ثروت کی فراوانی پر مغرور تھے۔ یہاں حوالہ دیا گیا ہے انڈر لائن آیتوں سے: سورہ نحل آیت 34، سورہ انبیاء آیت 25، سورہ فصلت آیت 14، سورہ احقاف آیت 28۔ فقیر طبقات کی ایک بڑی جماعت کو اپنا حامی بنا کر لوگوں کو راہ حق کی پیروی سے روکتے تھے، اور اس طرح صرف وہی لوگ ایمان لاتے تھے جو معاشرے کے پچھڑے ہوئے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، اور بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ ایک سماج صحیح و سالم عقائد اور عدل کی بنیادوں پر قائم ہونے کے ساتھ احکامات الہیہ کا متی ہوتا، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایسا سماج دیکھنے میں آیا۔ اگرچہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا ایک حصہ آہستہ آہستہ ضرور سماج میں نفوذ کر جاتا تھا، یا کبھی حاکمان
وقت کی طرف سے ان کی جھوٹی عظمتوں کو بتانے کے لیے پیش کیا جاتا تھا، جیسا کہ آج زیادہ تر حقوقی نظام آسمانی شریعتوں کے اقتباس کا نتیجہ ہیں، جنہیں منبع و ماخذ کے بغیر اپنے افکار کے عنوان سے پیش کیا گیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے مخالفت کے اسباب۔ انبیاء علیہ السلام سے مخالفت کے اسباب میں سے خواہشات نفسانی اور فحشاء سے لگاؤ کے علاوہ خود خواہی، غرور اور استکبار جیسے عوامل ہیں کہ جو زیادہ تر سماج کے ماندوں اور اثر و نفوذ رکھنے والوں کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ نیز گزشتہ آباء و اجداد کی سنتوں کی پیروی بھی مہم عوامل میں سے تھی۔ اسی طرح دانشمندوں، حکمرانوں اور مالداروں کی مخالفت کے اسباب میں سے سماجی مقام اور اقتصادی منابع کو اپنے لیے محفوظ رکھنا تھا، اور دوسری طرف لوگوں کا جہالت اور نادانی کی وجہ سے کفر کے سربراہوں کے دھوکے میں آ جانا اور ان کی پیروی کرنا سبب بنتا تھا کہ وہ کیسے اوہام اور باطل عقائد پر ایمان رکھنے سے دستبردار ہوں اور اس ایمان کو قبول کرنے سے پرہیز کریں جسے صرف چند محروم افراد نے قبول کیا ہے، جبکہ یہاں لوگ معاشرے کے مالداروں اور شرفاء کی جانب سے مطرود و مردود بھی کر دیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ سماج پر حاکم فضا کے اثرات کو بے اثر نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ یہاں کچھ آیات سے ریفرنس دیا گیا ہے جو انڈر لائن ہے۔ سورہ ابراہیم آیت 9، سورہ مومنون آیت 44، سورہ سبا آیت 34، سورہ غافر آیت 83، سورہ قصص آیت 78، سورہ زمر آیت 49، سورہ احزاب آیت 47، سورہ سبا آیت 31 اور 33، سورہ ہود آیت 4، 21، 31، سورہ مائدہ آیت 70، سورہ غافر آیت 5، سورہ اعراف آیت 7، سورہ بقر آیت 170، سورہ مائدہ آیت 104، سورہ یونس آیت 78، سورہ انبیاء 53، سورہ شورا آیت 74، سورہ ہود آیت 84، سورہ قصص آیت 7 اور 89، سورہ توبہ آیت 34۔ انبیاء علیہ السلام سے ملنے کا طریقہ۔ مخالفین انبیاء علیہ السلام کی تبلیغات کو ناکام بنانے کے لیے مختلف طریقے اپناتے تھے۔ الف، تحقیر و استہزاء۔ وہ لوگ پہلے مرحلے میں پیغمبروں کی شخصیت کی تحقیر کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے تاکہ لوگ ان سے بدظن ہو جائیں۔ سب ناروا بہتان اور پھر ان پر بہتان باندھتے تھے، نیز ان کی طرف ناروا نسبتیں دیتے تھے، جیسے احمق، صفیہ و احمق اور مجنون کے نام سے پکارتے تھے، اور جب کوئی معجزہ پیش کرتے تو جادوگر کا نام دے دیتے تھے۔ اسی طرح الہی پیغامات کو اساطیر الاولین کہتے تھے۔ جیم، مجادلہ، مغالطہ۔ اور جب انبیاء الہی علیہ السلام حکمت اور دلائل کے ذریعے استدلال پیش کرتے یا جدال احسن کی صورت میں ان لوگوں سے مجادلہ کرتے یا لوگوں کو نصیحت کرتے اور کفر و شرک کے ناگوار نتائج سے آگاہ کرتے، نیز خدا پرستی کے نیک انجام کے سلسلے میں خبر دیتے اور مومنین کو دنیا و آخرت میں سعادت کی خوشخبری دیتے، تو کفر کے سربراہ لوگوں کو ایسی باتوں کے سننے سے منع کرتے اور پھر اپنی ضعیف منطق کے ذریعے ان کا جواب دیتے۔ اس کے علاوہ اس امر میں اپنی پوری کوشش صرف کرتے تھے
تاکہ لوگوں کو ان کی باتوں کے سننے سے روک دیں۔ وہ لوگ اپنی منطق میں اپنے آباء و اجداد اور بزرگان ملت کے دین اور ان کے رسم و رواج کا سہارا لیتے، اس کے علاوہ اپنی مادی ثروت کی چمک دمک دکھلاتے اور با ایمان لوگوں کے ضعف اور ناداری کو ان کے عقائد کے باطل ہونے کو دلیل بناتے اور اپنے لیے یہ بہانہ بنا لیتے کہ کیونکہ خدا نے اپنے رسول کو فرشتوں میں سے انتخاب نہیں کیا، ان لوگوں کے ساتھ کیوں کسی فرشتے کو نہ بھیجا، یا کیوں انہیں مالدار نہیں بنایا، اور کبھی ان کی مجاجمت اس حد تک بڑھ جاتی کہ کہتے کہ ہم اسی صورت میں ایمان لائیں گے کہ جب ہم پر بھی وحی نازل ہو، یا پھر خدا کو ہم دیکھ لیں اور اس کی آواز بلا واسطہ سنیں۔ یہاں ریفرنس دیا گیا ہے جن آیات کا، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں۔ سورہ ابراہیم آیت 21، سورہ فاطر آیت 47، سورہ ہود آیت 27، سورہ شعراء آیت 34، سورہ حجر آیت 11، یاسین آیت 30، زخرف آیت 7، متفقین آیت 32 اور 29، سورہ اعراف آیت 44، سورہ بقرہ آیت 31، سورہ مومنون آیت 25، سورہ زاریات آیت 39، 53، 52، سورہ انعام آیت 25، انفال آیت 31، سورہ نحل آیت 24، مومنون 83، نمل 38، قلم 15، متفقین 13، سورہ نوح 7، سورہ فصلت 2، سورہ انعام 112 اور 121، سورہ غافر 35 اور 5، اعراف 71، 70، کہف 54، سورہ بقرہ 170، مائدہ 1 اور 4، اعراف 28، انبیاء 53، یونس 78، لقمان 21۔ واو! دھمکی دینا اور طمع دلانا ایک دوسرا طریقہ جو انبیاء علیہ السلام کی داستانوں میں مشاہدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ انبیاء علیہ السلام اور ان کے اطاعت گزاروں کو مختلف اذیتوں، شکنجوں، شہر بدر کرنے، سنگسار کرنے اور قتل کرنے کی دھمکی دیتے تھے۔ اس کے علاوہ مختلف چیزوں کی لالچ دلاتے تھے، خصوصاً کثیر دولت کے ذریعے لوگوں کو انبیاء علیہ السلام کی اطاعت سے روکتے تھے۔ پوائنٹ ہے خشونت اور قتل۔ لیکن جب وہ لوگ انبیاء علیہ السلام کا صبر و استقامت اور صلاحیت و منانت کو مشاہدہ کرتے اور دوسری طرف ان کے چاہنے والوں کے اخلاص کو دیکھتے تو اپنی تبلیغات کے ناکام ہونے اور استعمال کیے گئے ہتھ کنڈوں کے ناکارہ ہونے کی صورت میں اپنی دھمکیوں کو عملی کر دیتے اور آزادانہ اذیت شروع کر دیتے، جیسے کہ اسی طرح انہوں نے بہت سے انبیاء الہی کو قتل کر ڈالا اور انسانی معاشرے کو عظیم نعمتوں اور قوم اور سماج کو سوال رہبروں سے محروم کر دیا۔ انسانی معاشروں کی تدبیر میں سنت الہی اگرچہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا اصلی ہدف یہ تھا کہ لوگ دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کرنے میں ضروری تعلیمات سے آشنا ہو جائیں اور ان کی عقل و تجربے کا ذوف وحی کے ذریعے ختم ہو جائے، یا ایک دوسری تعبیر کے مطابق ان کے لیے حجت تمام ہو جائے، لیکن خدا نے انبیاء کی بعثت کے دوران اپنی حکیمانہ تدبیر کے ذریعے ان کی دعوتوں کو قبول کرنے کے لیے فضا کو ہموار بنایا تاکہ اس طرح انسانوں کے تکامل کے لیے راستہ آسان ہو جائے، اور چونکہ خدا اور اس کے رسول سے روگردانی کے عظیم عوامل میں سے لوگوں کی نہایت مشکلات کے ہوتے ہوئے ان سے غفلت اور بے نیازی تھی، لہٰذا خدا
قضا کو اس طرح ہموار کرتا تھا کہ لوگ ان ضرورت مندوں کی طرف متوجہ ہو جائیں اور غرور و تکبر کی سواری سے اتر جائیں۔ اسی وجہ سے بلاؤں کو نازل کرتا اور انہیں سختیوں سے دوچار کر دیتا تاکہ مجبور ہو کر اپنی ناتوانی کا احساس کرنے اور خدا کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہاں پہ ریفرنس دیا گیا ہے جن صورتوں کا وہ انڈر لائن ہے۔ سورہ یونس آیت 88، سبا آیت 35، قلم آیت 14، مریم آیت 77، مدثر آیت 12، مزمل آیت 11، احقاف آیت 11، سورہ انعام آیت 7 اور 9، اسراء 90 اور 95، فرقان 84، سورہ بقرہ آیت 118، انعام 142، نساء آیت 53، 153، سورہ ابراہیم آیت 13، ہود آیت 91، مریم آیت 44، یاسین آیت 18، غافر آیت 24، انفال آیت 34، سورہ ابراہیم آیت 12، سورہ بقرہ 91، 87، 41، آل عمران آیت 181، 112، 211 اور مائدہ آیت 80، نساء 155۔ لیکن اس حامل کا اثر ہر ایک پر مؤثر نہ تھا، خصوصاً وہ لوگ جو دولت میں سرمست اور سالہ سال لوگوں پر ظلم و ستم کے ذریعے کثیر مال و دولت جمع کر لی تھی۔ قرآن کی تعبیر کے مطابق ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو چکے تھے، وہ ان سب کے باوجود بھی متوجہ نہیں ہوتے، اسی طرح خواب غفلت میں گرفتار رہتے اور اپنی باطل راہ پر قائم رہتے۔ ان پر انبیاء علیہ السلام کے مواعظ، عذاب کی دھمکیاں اور ان کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور جب خدا ان سے بلاؤں کو ٹال دیتا اور انہیں نعمتوں سے نواز دیتا تو یہ کہتے کہ نعمتوں اور بلاؤں کا آنا جانا زندگی کا ایک لازمہ ہے اور ایسا تو ہوتا رہتا ہے، نیز ایسا تو گزشتہ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہے، اور حسب سابق مال کو جمع کرنے اور دور ظلم و ستم میں مشغول ہو جاتے، حالانکہ غافل تھے کہ نعمتوں کی افزائش دنیا و آخرت میں بدبخت ہونے کے لیے ان کے واسطے ایک ہیلا ہے۔ بہرحال جب بھی انبیاء الہی علیہ السلام کے پیروکار تعداد کے اعتبار سے اس حد تک ہو جاتے کہ وہ ایک مستقل جامع تشکیل دے سکتے اور ان میں دفاع کی قوت آ جاتی تو انہیں دشمنان خدا سے جہاد کے لیے حکم دے دیا جاتا تھا اور ان کے ہاتھوں جماعت کفار پر عذاب الہی نازل ہوتا تھا، وگرنہ مومنین انبیاء علیہ السلام کے حکم سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے اور پھر ان پر بازگشت اور ایمان لانے کی ناامیدی کے بعد عذاب نازل ہو جاتا تھا۔ یہ ہے وہ سنت الہی جو کبھی بھی نہیں بدلتی۔ یہاں پہ ریفرنس دیا گیا ہے سورہ نساء آیت 45، طٰہٰ آیت 34، سورہ علق آیت 4، سورہ انعام آیت 42، اعراف آیت 94، سورہ انعام آیت 34، سورہ مومنون آیت 74، سورہ اعراف آیت 183، 95، سورہ اعراف آیت 193، 182، آل عمران آیت 178، توبہ آیت 55 اور 58، مومنون آیت 54 اور 54۔ سوالات۔ سوال نمبر 1، انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے مقابل میں لوگوں کا رد عمل کیا تھا؟ سوال نمبر 2، انبیاء علیہ السلام سے مخالفت کے اسباب کیا ہیں؟
نمبر 3، انبیاء علیہ السلام کے مخالفین کیسے کیسے طریقے اپناتے تھے۔ نمبر 4، انبیاء علیہ السلام کی بعثت اور ان کے مقابل میں لوگوں کی مخالفت کی صورت میں سنت الہی کیا ہوتی تھی۔ یہاں پہ انڈر لائن چند آیات ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 144، سورہ عنکبوت آیت 410 اور بہت سے دوسرے مقامات پر قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 144، سورہ فاطر آیت 34، غافر آیت 85، اسراء آیت 77۔ اور سامعین کرام، یہاں پہ 30واں درس ختم ہوا جاتا ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔